تو کیا اس نے بتایا، تو کیا وہ آیا، تو کیا وہ گھر گیا، تو کیا اس نے چاول پکائی۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تو کیا، یعنی ہر سینٹینس میں تو کیا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سو ڈیڈ۔ سو ڈیڈ مین تو کیا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سو ڈیڈ پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ تو کیا تم نے اسے بتایا، so did you tell him، so did you tell him۔ تو کیا وہ آیا، so did he come، so did he come۔ تو کیا وہ گھر گیا، so did he go home، so did he go home۔ تو کیا اس نے چاول پکائے، so did she cook rice، so did she cook rice۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تو کیا اس نے کمرہ صاف کیا، آتا ہے کہ نہیں، جاتا ہے کہ نہیں، میری بات سنتا ہے کہ نہیں، اسکول جاتا ہے کہ نہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ یہ سمپل فیوچر ٹینس والے سینٹینسز جملے ہیں جس کو اردو میں ایسا بھی بولا جاتا ہے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ ویل پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس اور نوٹ پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ آتا ہے کہ نہیں، will you come or not، will you come or not۔ جاتا ہے کہ نہیں، will you go or not، will you go or not۔ میری بات سنتا ہے کہ نہیں، will you listen to me or not، will you listen to me or not۔ اسکول جاتا ہے کہ نہیں، will you go to school or not، will you go to school or not۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کھیلتا ہے کہ نہیں، تھوڑا بہت وہ مجھے جانتا ہے، تھوڑا بہت وہ وہاں جاتا ہے، تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں، تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تھوڑا بہت، یعنی ہر سینٹینس میں تھوڑا بہت ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a little bit۔ a little bit mean تھوڑا بہت۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس a little bit۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ تھوڑا بہت وہ مجھے جانتا ہے، he knows me a little bit، he knows me a little bit۔ تھوڑا بہت وہ وہاں جاتا ہے، he goes there a little bit، he goes there a little bit۔ تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی ان سٹرکچرز کی مدد سے انگریزی زبان بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں، تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں، we play a little bit، we play a little bit۔ تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو، تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو، you can eat a little bit، you can eat a little bit۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تھوڑا بہت تم دوڑ سکتے ہو، گھر میں کون ہے، آفس میں کون ہے، دکان میں کون ہے، کچن میں کون ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کون، یعنی ہر سینٹینس میں کون بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں who۔ who mean کون۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں ایسے جملوں کے لیے۔ who پلس ہیلپنگ ورب پلس دیئر پلس
جگہ کا نام یعنی پلیس نیم. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. گھر میں کون ہے؟ ہو از دیئر ایٹ ہوم. ہو از دیئر ایٹ ہوم. آفس میں کون ہے؟ ہو از دیئر ان دا آفس. ہو از دیئر ان دا آفس. آپ بھی تھوڑی سی محنت کر کے ان اسٹرکچرز کی مدد سے بآسانی انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں. دکان میں کون ہے؟ ہو از دیئر ان دا شاپ. ہو از دیئر ان دا شاپ. کچن میں کون ہے؟ ہو از دیئر ان دا کچن. ہو از دیئر ان دا کچن. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کمرے میں کون ہے؟ مجھے وہاں جانا چاہیے. تمہیں بولنا چاہیے. اسے کھانا چاہیے. تمہیں آرام کرنا چاہیے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں چاہیے یعنی چاہیے ہر سینٹنس میں ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں شوڈ. شوڈ مین چاہیے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس شوڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے وہاں جانا چاہیے. آئی شوڈ گو دیئر. آئی شوڈ گو دیئر. تمہیں بولنا چاہیے. یو شوڈ اسپیک. یو شوڈ اسپیک. تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں. اسے کھانا چاہیے. ہی شوڈ ایٹ. ہی شوڈ ایٹ. تمہیں آرام کرنا چاہیے. یو شوڈ ٹیک ریسٹ. یو شوڈ ٹیک ریسٹ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے آنا چاہیے. اسے آنا چاہیے. جیسی بھی ہو میں سچ کا پتہ لگاؤں گا. جیسی بھی ہو میں وہاں جاؤں گا. جیسی بھی ہو ہم اسے سنبھالیں گے. جیسی بھی ہو اسے پکڑ کر لاؤ. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسی بھی ہو یعنی جیسی بھی ہو ہر سینٹنس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ اینی کوسٹ. ایٹ اینی کوسٹ مین جیسی بھی ہو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس ایٹ اینی کوسٹ. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جیسی بھی ہو میں سچ کا پتہ لگاؤں. I will know the truth at any cost. I will know the truth at any cost. جیسی بھی ہو میں وہاں جاؤں گا. I will go there at any cost. I will go there at any cost. تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں. جیسی بھی ہو ہم اسے سنبھالیں گے. We will handle him at any cost. We will handle him at any cost. جیسی بھی ہو اسے پکڑ کر لاؤ. Get him here at any cost. Get him here at any cost. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جیسی بھی ہو کل تک میرے پیسے واپس کرنا. میں چائے دے کر آتا ہوں. میں اسے پانی دے کر آتا ہوں. میں اسے بائک دے کر آتا ہوں. میں اسے موبائل دے کر آتا ہوں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دے کر آتا ہوں یعنی ہر سینٹنس میں دے کر آتا ہوں ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہینڈ اوور دا یعنی ہینڈ اوور دا مین دے کر آتا ہوں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں.
I plus hand over the plus noun plus to plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Here are some example for better understanding. मैं चाय देकर आता हूँ. I hand over the tea. I hand over the tea. मैं उसे पानी देकर आता हूँ. I hand over the water to him. I hand over the water to him. थोड़ी सी मेहनत करके आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसी जुमले बासानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं. मैं उसे बाइक देकर आता हूँ. I hand over the bike to him. I hand over the bike to him. मैं उसे मोबाइल देकर आता हूँ. I hand over the mobile to him. I hand over the mobile to him. Hand over the मीन देकर आता हूँ. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. मैं उसे खाना देकर आता हूँ. मैं उसे खाना देकर आता हूँ. Subscribe to English Pace for more advanced English sentence structure. Thanks man.